سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جی، یہاں یورپ میں آج بھی ایسے نادان زندگی گزار رہے ہیں جن کا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ قتل کرے، ہم یہاں پہ لوٹ مار کرے، جو مرضی کرے، شاید پکڑے نہ جائیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ جدید دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اگر کوئی جرم کرتا ہے تو کڑکی میں آ جاتا ہے۔ اور بھی کئی طریقے ہیں۔ 8 جیل کی سزا سنائی گئی 3 پاکستانی۔ اور کیا واقعہ پیش ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ یہ جناب اٹلی میں ہوا، 4 سری لنکن تھے وہاں پہ، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور تشدد کے ساتھ ساتھ لوٹ مار کی گئی۔ اب اندازہ کرے کہ کبھی بھی آپ پردیس میں جائیں، کبھی بھی کسی ملک میں ہوں، تو کوئی غیر ملکی مل جائے تو آپ کو حوصلہ ہوتا ہے، آپ اگر پریشان ہے، کوئی پرابلم میں ہے، تو کوئی نہ کوئی ہیلپ غیر ملکی کی کاری دیتی ہے، اور بے اعتماد بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ جو 4 سری لنکن تھے، ان کو لفٹ دی گئی۔ ایک پاکستانی نے باقاعدہ یہ پہلے پروگرام بنا ہوا تھا کہ کس طرح ان کو گھیر کے لے کے آنا ہے۔ پھر کسی ویران جگہ پہ لے گئے، وہاں پہ وہ جو ڈنڈے شنڈے رکھے ہوئے تھے اس کے ذریعے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور ان سے کچھ 6,000 یورو جو ہے، ایرو، اتنی مالیت کی چیزیں جو تھی اور پیسے تھے وہ چھین کے تو یہ لوگ بھاگ گئے۔ اب ان لوگوں کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ یہ 2024 کا واقعہ ہے۔ ہاسپٹل میں 10-12 دن ان کا علاج ہوا، اور پولیس، ظاہر ہے جب پولیس کیس بن جاتا ہے یا یورپ میں، تو پھر وہ دفن نہیں ہوتا جب تک وہ مجرموں کو پکڑ نہ لیں۔ یہ گاڑی جس کو انہوں نے استعمال کیا تھا اس کو چھپاتے رہے، ادھر ادھر غائب کرتے رہے، مگر پولیس نے اس گاڑی کو تلاش کر لیا۔ پھر گاڑی کے مالک کو تلاش کیا گیا، اور اسی طرح یہ تینوں پاکستانی جو ہے یہ گرفتار کیے گئے، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور اب ان کو 8 سال جیل کی سزا کے ساتھ جج صاحب نے یہ لکھا کہ یہ دوبارہ یہاں اٹلی میں نظر نہ آئے، اور ہمیشہ کے لیے 8 سال جب پوری جیل یہاں کاٹ لیں تو اپنے ان کے ملک میں بھیجا جائے۔ یہ ایسے حالات جہاں پہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ یورپ پورے میں میرا خیال ہے اتنے واقعات نہیں ہوتے ہوں گے جتنے یہ اٹلی میں آئی کر واقعات ہوئے۔ پاکستانی ایک اور پکڑا انہوں نے، وہ چوری کی چیزیں بیچ رہا تھا، اس کو گرفتار کر لیا۔ ایک اور پکڑا، وہ چوری کر رہا تھا۔ یہ میں صرف اس ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ ٹک ٹاک پہ جائیں نا تو وہاں پہ بڑے یہ لوگ وہاں بیٹھے ایسے باتیں ہو رہی ہوتی جیسے سب سے سمجھدار لوگ جو ہے وہ اٹلی میں آئے ہوئے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ جرائم میں نظر ڈال لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کیا حالات چل رہے، لڑائی جھگڑا، کبھی بتا لینا، کبھی کوئی معاملہ، کبھی کوئی پولیس جو ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ناغہ ہوتا ہے جس سے پاکستانی میں پکڑے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ایک آدھا پاکستانی وہ پکڑ لیتے ہیں، اور جرم وہی چوری چکاری، مار کٹائی، ریپ، یہ والے جرم جناب۔ اب یہاں پہ لوگ تو کہتے ہیں جی پروگرام آپ کافی لمبا کر دیتے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان جیسے جو میرے سامنے تو وہ جہنم ہے، وہاں سے نکل کے آپ نے یہاں آ کے ایک اچھی زندگی، ایک اچھا ماحول اگر آپ کو مل گیا تو آپ خوش قسمت ہے، اور ہر بندے کو یہ موقع نہیں ملتا۔ ہر بندے کے پاس یہ نہ پیسے ہے، نہ وسائل ہے، کوئی اس کے پاس ایسا طریقہ نہیں کہ وہ یورپ میں پہنچ جائے۔ پھر کس طرح یہ پیپر حاصل کرتے ہیں، 2 نمبری کہیں پہ لگانی پڑتی ہے، کہیں پہ 3 نمبری لگانی پڑتی ہے، میں سیدھی بات کرتا ہوں، اور پھر کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں پورے یورپ میں گھومتا پھرتا رہتا ہوں، میں نے جو اٹلی میں ایک نظارہ دیکھا وہ میں نہیں بھولا۔ ایئرپورٹ پہ میں پلین لینے لگا تو وہاں ایک پاکستانی مل گیا، اس کے بعد کرایہ ہی نہیں تھا دوسرے شہر جانے کے لیے۔ میں نے کہا آئے کہاں سے؟ پاکستان سے آئے۔ اب وہاں پہ اعتماد بھی نہیں آپ کر سکتے۔ آج کے دور میں تو یہ حالات ہو گئے ہوئے ہیں، یہ فیس بک ہے، میسنجر ہے، کوئی ہمیں لکھے نا
کہ آپ سے ایک بات کرنی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بات اس نے کیا کرنی، اور پاکستانیوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ کوئی پیسے پوسے لگاؤ۔ میں بالکل آپ کو ٹھیک بتا رہا ہوں، وجہ یہ کہ محنت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب یہ لوگ اٹلی میں آئے تھے، ان سے 6,000 یورو انہوں نے چھین لیے، لیکن اگر یہ کام کرتے، محنت کرتے تو اتنی بڑی رقم نہیں ہے یہ کمانی۔ 3 لوگوں میں ظاہر وہ تقسیم ہوا ہوگا، ان کے موبائل بھی چھین لیے، ان کی گھڑیاں تار لی، جو بھی کوئی انہوں نے چیزیں تھیں ان کی لے کے چلے، لیکن محنت کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور یہ چوری ڈکیتی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ کوئی پہلی واردات نہیں ہوگی، اس سے پہلے بھی اسی طرح کی وارداتیں کرتے ہوں گے، نہیں پکڑے گئے ہوں گے، اور پھر حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں تو ہم اسی کام میں لگے۔ یہ سب کچھ اس وقت یورپ میں جو لوگ آ کے کسی بھی ملک میں جرم کرتے، ان کے لیے بہرحال ایک سبق ہے کہ آپ دیکھیں 8 سال یہ جیل میں رہیں گے، 8 سال کے بعد ان کو پاکستان بھیجا جائے گا، وہاں کی پولیس کو بھی بتایا جائے گا کہ انہوں نے یہ کاروائی وہاں پہ ڈالی تھی، کرمنل ریکارڈ خراب ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح باقی کی زندگی جو ہے ذلت رسوائی کے ساتھ، مگر فرق نہیں پڑتا، شرم ہونی چاہیے انسان۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جو لبے لبھاب یہ ہے کہ جہالت، پڑھے لکھے لوگ نہیں، اور ساتھ سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ عمران خان نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا سیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک بات اس نے کہی۔ اب جناب یہ یہاں تک نہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی دیکھ کے کہ یار اس کو جیل ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو بچا لوں، میں کنٹرول کروں، ایسے کام نہ کروں، چوری چکاری نہ کروں، مار کٹائی نہ کروں، زنا نہ کروں، وہ کوئی سبق حاصل ہی نہیں کرتا۔ میں بتا رہا ہوں ناگا نہیں ہو رہا، اتنی خبریں ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اٹلی سے خاص۔ ٹھیک ہے دنیا جرمنی میں بھی رہتی ہے، دنیا اور ممالک میں بھی یورپ کے رہتی ہے، مگر میرا نہیں کہ پورے یورپ کو کہ لوگوں کو اتنے کرائم میں ملوث ہو جتنے اٹلی کے لوگ ہیں۔ آپ یہاں پہ جائیں ذرا ٹک ٹاک پہ ان کی گفتگو سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے میچور لوگ وہاں پہ گفتگو کر رہے ہوتے، اور پھر ہر وقت کرائم کے متعلق سوچنا کہ یہ کرائم کیا جائے، یہ جرم کیا جائے، اور ہر مجرم یہ سوچتا ہے میں پکڑا نہیں جاؤں گا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ایسے لوگ دوسرے پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں یا دوسرے غیر ملکی رہتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور پاکستانیوں کو پھر اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہی کچھ یہاں جرمنی میں ہے، افغانستان کے لوگ یہاں لڑکیوں کے ساتھ ریپ شیپ، یا یہ شام کے لوگ وہ غیر ملکی ساروں کو رگڑا نکل جاتا ہے، غلطی ایک کرتا ہے مصیبت سب کے لیے بن جاتی ہے۔ میں اپنے جتنے بھی لوگ دیکھنے رہے، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن آپ کو بھی پتا کہ یہ جتنے لوگ یونان اٹلی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کن راستوں سے آئے ہوئے ہیں، کیسے ایجنٹوں کے ذریعے آئے ہوئے، جو پڑھا لکھا بندہ ہے جس کے پاس علم ہے وہ اس طرح یہاں پہ ان ممالک میں نہیں آتا، وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس کو یہاں ویزے وغیرہ بھی مل جاتی ہے، ملازمت بھی مل جاتی ہے، وہ جرم بھی نہیں کرتا۔ دیکھے ذرا وہ کوئی ایک کا دکھا واقعہ ہوگا کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ کوئی جرم کرے، اکثر یہی لوگ ہیں۔ اور یہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی کہ بنیادی چیزیں جو سکول ہے وہی نہیں ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس سکولوں کی حالت جو ہے، وہاں پہ جو بچے پڑھتے لکھتے ان کو یہی نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے جناب زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح اپنے آپ کو آپ نے سیف رکھنا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ مدرسے بے شمار بنے ہوئے، سکول خانہ پوری چل رہی ہے، مگر یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج پاکستان کی بدنامی کے ایسے لوگ مان رہے ہیں۔ اور ابھی میں پروگرام کروں گا تو دوسرا اتنی دیر میں آ جائے گا۔ پاکستان میں تو جرائم میں کمی نہیں ہو رہی، مگر یہاں پہ یہ حالات چل رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔